عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام 1 ستمبر 2022 کو مزار قائد کے ملحقہ باغ جناح میں عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی۔ کانفرنس کا انعقاد 7 ستمبر یوم ختم نبوت کی مناسبت سے تھا۔ کانفرنس کے لیے باغ جناح کے وسیع و عریض میدان میں انتظامات کیے گئے تھے، جہاں پر کرسیوں کے ساتھ فرشی نشستوں کا بھی اہتمام تھا۔ سیکورٹی کے انتظامات، پولیس، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے بڑی تعداد میں رضاکار تعینات تھے۔ کانفرنس میں شرکاء کی آمد شام 5 بجے سے ہی شروع ہو چکی تھی اور رات گئے تک سلسلہ جاری رہا۔ کانفرنس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک تھے۔ کانفرنس سے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام سمیت سیاستدانوں اور وکلاء نے خطاب کیا۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کانفرنس سے مرکزی امیر مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی، مرکزی نائب امیر مولانا اللہ وسایہ، مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی، خواجہ خلیل احمد، خواجہ عزیز احمد، مولانا محمد اسماعیل شجاع آبادی، سینیٹر مولانا عطاء الرحمان، مرکزی مبلغ مفتی راشد مدنی، مولانا اعجاز مصطفیٰ، مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی، مولانا راشد محمود سومرو، قاری محمد عثمان، مولانا عبدالکریم عابد، صوبائی وزیر اور پیپلز پارٹی کراچی کے صدر سعید غنی، جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر معراج الہدیٰ صدیقی، پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ سید مصطفیٰ کمال، MKM پاکستان کے سابق سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار، جمعیت اہل حدیث کے مولانا ضیاء اللہ شاہ بخاری، جمعیت علماء پاکستان نورانی کے رہنما مولانا قاضی احمد نورانی اور دیگر نے خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ ختم نبوت کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ کانفرنس میں مختلف قراردادیں منظور کی گئی۔ ایک قرارداد میں کہا گیا کہ پاکستان اسلامی ملک ہے، اسلامی ملک کے سرکاری و ریاستی مناصب پر مسلمان ہی فائز ہو سکتے ہیں، لہذا قادیانیوں کا داخلہ تمام کلیدی عہدوں پر بند کیا جائے، جس عہدے پر جو قادیانی قابض ہے اسے برطرف کیا جائے۔ پچھلے دور حکومت میں ایک سکہ بند قادیانی بلال ہے جس کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، اس کو آذربائیجان پاکستان کا سفیر بنا کر تعینات کیا گیا، جو ابھی تک اس عہدے پر براجمان ہے۔ یہ اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ اس قادیانی سفیر کو فوراً واپس بلا کر کسی مسلمان محب وطن پاکستانی کا تقرر کیا جائے۔ کانفرنس کا اختتامی اور اہم بیان مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نے کیا، جس میں انہوں نے عقیدہ ختم نبوت کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ صحابہ کرام کے نزدیک ختم نبوت ایک اجتماعی مسئلہ تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی مبارک میں جتنے غزوات ہوئے، ٹوٹل اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ 700 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ اختتامی دعا سجادہ نشین خانقاہ سراجیہ خواجہ خلیل احمد نے کروائی۔